نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرو تو یہ صدقہ ہے۔ کسی آدمی کی سواری میں مدد دو، اسے سواری پر سوار کرا دو یا اس کا سامان لاد دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پاکیزہ بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ ایذا دینے والی چیز راستے سے ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل سلامہ، ہر جوڑ، من الناسی، لوگوں کا، علیہ، اس پر، صدقۃ، صدقہ ہے، کل یوم، ہر دن، تطلع فیہ الشمس، جب سورج طلوع ہوتا ہے، تعدل بین اثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرو تو یہ صدقہ ہے، وتعین الرجل، اور مدد کرنا آدمی کی، فی دابتہ، اس کی سواری کے معاملے میں، فتحملہ علیہا، پھر تم سوار کرا دو اسے اس کے اوپر، او ترفع علیہا متاعہ صدقۃ، یا اس کا سامان لاد دو تو یہ بھی صدقہ ہے، والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے، وبکل خطوۃ، اور ہر ایک قدم، تمشیہا الی الصلاۃ، تم جو نماز کی طرف اٹھاتے ہو، صدقۃ، صدقہ ہے، وتمیت الاذی عن الطریق، وتمیت الاذی، اور تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، عن الطریق، راستے سے، صدقۃ، صدقہ ہے۔ اب ہم جو ہے اسے دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع علیہا متاعہ صدقۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرو تو یہ صدقہ ہے۔ کسی آدمی کی سواری میں مدد دو، اسے سواری پر سوار کرا دو یا اس کا سامان لاد دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پاکیزہ بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ ایذا دینے والی چیز راستے سے ہٹا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اس حدیث میں صدقے کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ صدقہ کرنے والا قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اس روز گرمی اور تمازت انتہائی درجے کی ہوگی۔ سائے کا نصیب ہونا اس روز بڑی غیر معمولی نعمت ہوگی۔
سائے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی صدقہ صاحبان کی طرح سایہ دے رہا ہوگا اور صدقہ کرنے والا اس سائے میں کھڑا سکون اور اطمینان محسوس کر رہا ہوگا۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ صدقہ آدمی کی حمایت کر رہا ہوگا اور اسے بخشوا کر رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ مظلوم ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا، مگر وہ جب ظالم ہوگا تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ پاک پر لازم ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ کو دور فرما دے۔ پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمانداروں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ مشکات۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم۔ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں، اسے ان جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا ایک ایک جوڑ بھی نیکی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے کی بے شمار شکلیں ہیں۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، اپنے گھوڑے پر کسی دوسرے کو سوار کروا دو، یا اس کا سامان اس کے گھوڑے پر لادنے میں مدد کر دو۔ اس طرح کسی سے اچھی بات کہنا، راستے سے تکلیف دہ اینٹ یا پتھر کو ہٹا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح بھی اپنے مسلمان بہن بھائی کی مدد کر سکتے ہو کرو، کیونکہ اس کا اجر و ثواب آپ کو اللہ کے ہاں ضرور ملے گا۔ یہ ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو جس قسم کا تعاون فراہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھلائی کا راستہ بتاتا ہے اسے بھی نیکی پر عمل پیرا ہونے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے یا اپنا منہ ادھر کر لیتا ہے اور وہ ادھر کر لیتا ہے، دونوں میں سے بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دنیا کی مصیبتوں اور سختیوں میں سے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی کوئی سختی دور فرما دے گا، اور جو کوئی کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے صرف مال خرچ کرنے کو ہی صدقہ نہیں قرار دیا بلکہ ہر نیکی کو صدقہ قرار دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے روبرو مسکرانا بھی صدقہ ہے، اس کی اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنا، اسے غیر شرعی کام سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ایسے راہگیر کو جو راستہ گم کر بیٹھا ہو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ راستے سے ہڈی اور کانٹے کو اس نیت سے دور کر دینا کہ راہ چلتے مسافر کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہوگا، صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے دوسرے مسلمان بھائی کے ڈول میں کچھ پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔
جو اپنے مسلمان بہن بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے اللہ اس کی خیر خواہی میں لگا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ دعا مانگنے والے کو بھی وہی کچھ عطا کر جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے۔ اچھے معاشرے کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی سوچتے ہیں، دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو معاشرے میں امن و سلامتی ہوتی ہے، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، بے چینی اور اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کے سبق سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ عمل ہم کر چکے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے، اور جو ہم سے کوئی کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔